الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ جمعیت علماء بنارس کی جانب سے منعقدہ اس اجلاس کے صدر ہم سب کے مخدوم و محترم ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث محتمم استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی مدظ اللہ العالی، اسٹیج پر تشریف فرما علاقے کے دیگر معزز علماء کرام، عمر میں بہت چھوٹا ہوں، بڑوں کے حکم کی تعمیل میں آپ حضرات کے درمیان کچھ طالب علمانہ گفتگو پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ رفیق محترم جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، ہم دونوں ہمدرد ہیں۔ اللہ نے ان کو جمعیت کی لائن سے خدمات کے طفیل میں جہاں پہنچایا، ہم سب کے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے۔ حضرت مولانا حکیم الدین صاحب نے مجھ کو دعوت دینے سے پہلے جس موضوع کو چھیڑا کہ نوجوانوں کو دین سے قریب کرنا ہے، شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا ہے، غلط فہمیوں کی سازشوں کے پردے چاک کرنے، یہاں پر ہم اہل مدارس بیٹھے ہوئے، میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ایک تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو طلبہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، وہ جو افراد اکابر سے وابستہ ہیں تصوف کے سلسلے سے، وہ جو حضرات جماعت کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ان تینوں کو ملا لیجئے تو 10% نہیں ہوتا امت کا۔ ان تینوں طبقات میں امت کا 10% حصہ بھی جڑا ہوا نہیں ہے، باقی 90% امت کہاں ہے؟ نہ وہ مدرسوں میں ہے، نہ وہ خانقاہوں میں ہے، نہ وہ جماعت تبلیغ میں ہے، وہ بازاروں میں ہے، اسکولوں میں ہے، کالجوں میں ہے، بال بچوں کی کفالت کے لیے مزدوری کرنے میں ہے، روڈ پر ٹھیلے لگا رہے ہیں۔ ہم مدرسوں میں ہیں تو محفوظ ماحول میں ہیں، اساتذہ کے درمیان ہیں، ہمارے پاس کتابیں ہیں، لائبریریاں ہیں، مذاکرے ہیں، گفت و شنید ہے، سوال و جواب ہے، مسترشدین اپنی دقتوں پریشانیوں اور اپنے خلجان کو اپنے پیر و مرشد سے بیان کر کے اپنے لیے مشورہ حاصل کر لیں گے۔ یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ تقریباً 50 لاکھ لوگ ہمارے مہاراشٹر میں صبح شام لوکل سے ٹریول کرتے، کسی کا سفر 1 گھنٹے کا، کسی کا 1.5 گھنٹے کا، کسی کا 2 گھنٹے کا، کسی کا اس سے زائد۔ یہ سفر سیٹوں میں بیٹھ کر نہیں ہوتا، چند سیٹیں بیٹھنے کے لیے ہوتی، باقی سب کھڑے ہوتے ہیں، سیدھے کھڑے ہونے کو بھی جگہ نہیں ہوتی ہے، اتنی پائک ٹرینیں چل رہی ہیں۔ اب اسی میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں۔ جیسا مولانا حکیم الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے تو کبھی کبھی کوئی گستاخ کوئی بات کہتا تھا، اب تو مشغلہ ہو گیا، کروڑوں کروڑ کی فنڈنگ ہو رہی ہے ایک ایک چینل کے پیچھے، ان کا صبح سے شام تک کام ہی وہی ہے۔ اب بیچارہ سیدھا سادہ مسلمان خالی الذہن
جب اس کے سامنے یہ باتیں آئیں گی، بار بار آئیں گی، بار بار آئیں گی، اگر اس کے دل میں ایمانی رمق باقی ہے، غیرت ایمانی ہے، تو وہ چاہے گا کہ اس کی صحیح صورتحال میرے سامنے آ جائے۔ وہ امید لے کر جمعہ کی نماز میں آئے گا کہ خطیب صاحب، عالم صاحب اس موضوع پر کچھ بولیں گے۔ وہ امید لے کر اپنے بڑوں سے رابطہ قائم کرے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کو تشفی بخش جواب نہ ملا تو وہ ذہنی طور پر دین سے دور ہو جائے گا، بیزار ہو جائے گا، ارتداد کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ ایک ارتداد تو وہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ زبان سے کلمہ کفر ادا کر دیا جائے، اور ایک ہوتا ہے ذہنی طور پر خدا سے بدزن، پیغمبر سے بدزن، قرآن سے بدزن، علماء اور اہل علم سے اور مدارس سے بدزن۔ آج امت کا 80-90% طبقہ اس کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون؟ میں ایک دکان پر کھڑے کچھ سامان لے رہا تھا، اسکول میں پڑھنے والا نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے، آپ مفتی حذیفہ؟ میں نے کہا جی۔ سر مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا سر میں کالج میں پڑھتا ہوں، ہم اسٹوڈنٹ کے درمیان یہ بحث چلتی ہے کہ مسلمان 4 شادیاں کرتا ہے، یہی چیزیں قابل اعتراض ہیں؟ عام مسلمان 4 کرتا ہے تو پیغمبر نے 11 کیوں کی؟ اب سوچئے کس پس منظر میں، کس لب و لہجے میں یہ سوال سامنے آ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا بیٹا یہ دکان ہے، یہاں پر تفصیلی بات تو نہیں ہو سکتی، تم میرا نمبر لے لو، البتہ ایک بات سن کر جاؤ تاکہ تمہارے اندر طلب پیدا ہو جائے۔ تم کو یہ معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کس عمر میں کی تھی؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اب یہ سن لو، اللہ کی کائنات میں، انسانیت میں سب سے زیادہ حسین و جمیل کون؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد حضرت یوسف۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب خداوند قدوس نے حسن و جمال کو پیدا کیا تو اس کا 50% 50% تنہا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ پھر جو 50% بچا اس میں سے 25 یعنی 50 کا آدھا حضرت یوسف کو دے دیا۔ اب جو 25 بچا یعنی 50 آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 25 حضرت یوسف کو، 75 ہو گیا۔ اب جو 25 بچا قیامت تک آنے والے حسین مردوں اور عورتوں میں اس کو بانٹ دیا گیا۔ اب دنیا میں کہیں پر اگر حسن و جمال ہے تو وہ اس 25 پیسے کی چھینٹ ہے۔ حضرت یوسف جن کے حسن و جمال پر عاشق ہو کر زلیخا نے برے ارادے کا اظہار کیا تھا، اور جب عورتوں نے ملامت کی تو زلیخا نے ڈھٹائی کے ساتھ یہ بتلانے کے لیے کہ جس پر میں عاشق ہوئی ہوں تم ذرا اپنا حال دیکھ لو، دسترخوان لگایا، پردہ ڈال دیا اور دسترخوان میں پھل رکھ دیے، چھوٹے چاقو ہاتھ میں دے دیے، پھل کاٹو اور کھاؤ۔ اور اس کے بعد جب وہ پھل کاٹنے لگیں تو کہا یوسف ذرا سامنے سے گزر جاؤ۔ آتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ نگاہ یوسف کے اوپر تھی، حسن و جمال پر تھی، اور چاقو بجائے پھل پر چلنے کے انگلیوں پر چل رہے تھے۔ قطعنا ایدیہن، اور زبان سے کہہ رہی تھی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان تو نہ لاگت ہے، کونو مورت لاگت۔ ہندوستان کی زبان میں حسن کی، جمال کی انتہا جب ہوگی اس کی تعبیر ہے ان ھذا الا ملک کریم۔ تب زلیخا نے کہا تھا فذالکن الذی لمتننی فیہ، اسی نوجوان پر تو عاشق ہوئی ہوں، اپنا حال دیکھ لو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مصر کی خواتین نے انگلیاں کاٹی تھی، یوسف کو دیکھ کر میرے محبوب کو دیکھا ہوتا سینے چاک کر لیتی۔
یہ وہ نوجوان ہے، ابھرتی ہوئی جوانی ہے، 25 سال کی عمر میں. 25 سال میں ہم میں سے کالا کھترا بھی اچھا لگتا ہے. آپ کو عرب کی کوئی کنواری نہ ملتی، کوئی سردار کی بیٹی نہ ملتی. ابھی تو آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو مخالفت کا دور شروع بھی نہیں ہوا تھا، ابھی تو مکے والے آپ کو صادق و امین کہتے تھے، ابھی تو اپنے اختلافات کے آپ سے فیصلے کراتے تھے، ابھی تو آپ خوشحال تاجر ہیں. اس عمر میں آپ نے کس کا انتخاب کیا؟ ایک ایسی بیوہ کا جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی ہیں اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں، صاحب اولاد ہیں. اور کب تک نبھایا؟ جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیا. یعنی جب بی بی خدیجہ کی عمر 65 سال کو ہو گئی اور آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی، وہ 15 سال بڑی تھیں اور ان کا انتقال ہوا، تو ان کے بعد دوسری خاتون سے نکاح کیا. اس خاتون کی عمر بی بی سودا کی عمر آپ کے برابر، آپ کی عمر بھی 50 سال اور بی بی سودا کی عمر بھی 50 سال، اور ان کو بھی نبھایا 3 سال مزید. مکۃ المکرمہ کی پوری زندگی 13 سالہ نبوی زندگی، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 53 سال تک آپ مکۃ المکرمہ میں ہیں. ایک خاتون آپ کے نکاح میں ہے، پہلی بھی بیوہ ہے، دوسری بھی بیوہ ہے. عزیزم، میں نے اس بچے سے کہا عزیزم آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہا انکل ہمیں کچھ نہیں معلوم. میں نے کہا اب دوبارہ مجھ سے رابطہ قائم کر لینا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، کہیں ختم نبوت پر کتے بھوک رہے. اماں عائشہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم علماء، ہم فارغین دیوبند، ہم کو نہیں ہے توفیق. یہ وہ وقت ہے جب ہم کو یہ پڑھنا چاہیے. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، کٹ جائیں گے پر دین کو رسوا نہ کریں گے. وہ دور پھر لوٹ کر آ گیا جس دور میں مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے پادری فنڈر سے مناظرہ کیا تھا اور ان کے خلاف پھانسی کا فیصلہ ہوا تھا. ان جیالوں کی امت کو ضرورت ہے. میرے بزرگوں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں کر سکتے. جب نوپور شرما نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، پورے ملک میں ہنگامہ ہوا، میمورنڈم دیے گئے، جلوس نکالے گئے، کیا کیا نہیں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا چیخ پڑی. میں نے اپنے بعض اکابر کو فون لگا کر کہا تھا وہ جو ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ، اس گستاخ کا انجام دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، وقت اس کو بتلائے گا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی اور نوجوانوں کا ذہن گندا ہوا، اس کو صاف کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر تاخیر کس بات کی؟ تو پہلے میں آپ کے سامنے اس سوال کا مکمل جواب دے دوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں. کیوں کی ہیں؟ پہلے تو آپ یہ سن لیں کس بیوی سے کب کی، کس عمر میں کی، پھر اس سوال کا جواب آئے گا کیوں کی. پہلا رشتہ آپ نے بیوہ سے کیا، بی بی خدیجہ سے. ان کے انتقال کے بعد حضرت سودا سے نکاح ہوا. اسی درمیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نکاح ہوا. روایتوں میں آتا ہے کہ نکاح کے وقت عمر 6 سال تھی، بدائی کے وقت 9 سال تھی. ٹھیک ہے، ہندوستان کے اندر بہت سے لوگوں نے 7-8 سال کی عمر کی بچیوں شادیاں کی ہیں، آپ نے بار بار سنا ہوگا. لیکن یہ ایک ضمنی چیز ہے. اب وہ نقل ہوتے ہوتے کتابوں کے اندر آ گئی. اس کے بالمقابل وہ حوالے بھی تو ہیں جس کے اندر عمر زائد ہونے کا ثبوت موجود ہے. سیرت نگار لکھتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولادیں اللہ کے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے پیدا ہو چکی تھی. کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتے وقت اگر اماں عائشہ 1 سال کی بھی تھی تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب بدائی کیا عمر ہو گئی؟ 14 سال. 13 سال یہ
مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بدائی ہوئی ہے. اگر نبوت ملتے وقت 1 سال کی بھی تھی تو 13 1 14 ہوا کہ نہیں ہوا؟ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال سے کم عمر کسی کو قبول نہیں کیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں غزوہ احد میں شرکت چاہتا تھا لیکن میری عمر 15 سال سے کم تھی اس لیے مجھے واپس کر دیا گیا. وہ نوجوان جو صحت مند تھے لیکن 15 سال سے کم تھے ان کو قبول نہیں کیا گیا. اور دوسری طرف مورخین لکھ رہے ہیں حضرت عائشہ غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں. اگر 15 سال کی نہیں تھی تو کیسے وہاں آئی؟ یہ میں نے اشارہ کیا. وہ ایک علمی مسئلہ ہے، لکھنے والوں نے بہت لکھا اس پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیوں نکاح ہوا؟ کنواری ہونے کی بنیاد پر، خوبصورت ہونے کی بنیاد پر؟ حاشا کلا، ایسا بالکل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے حضرت عائشہ کی شکل آپ کے سامنے پیش کی. بعض روایتوں میں آتا ہے خواب میں اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زبانی آ کر کہا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ عائشہ کو آپ نکاح میں لے لیں. حضرت عائشہ سے نکاح خداوند قدوس کی ہدایت کے بعد آپ نے کیا ہے. کیوں؟ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب آگے آئے گا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی تو منافقین نے تہمت لگائی اسی لیے تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت ہے، آپ کی سب سے چہیتی بیوی کو متہم کرو تو آپ کو تکلیف پہنچے گی. کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، بڑی بے چینی ہوئی، بڑے مسائل پیدا ہوئے اور اس کے بعد خداوند قدوس نے پیغمبر کی اس محبوب ترین بیوی کے دفاع میں قرآن میں ایک رکوع نازل کیا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. مسلمانوں دل شکستہ مت ہو، اس کو خیر مت سمجھو، اس کو شر مت سمجھو، اس شر کے پیچھے خیر مضمر ہے. اگلی آیت ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. مسلمانوں ایسا کیوں نہ ہوا جب تمہارے سامنے یہ بات آئی تھی تو چرچا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، یہ پیغمبر کی عصمت کا مسئلہ ہے، ہم گفتگو نہیں کر سکتے، خاموش رہو. ایک عجیب مرض ہوتا ہے، اس سے سنا اس کو دیا، اس سے سنا اس کو دیا. کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، سنی سنائی بات کو آگے بڑھانا جھوٹ کا حصہ ہے. قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. تمہیں کہنا چاہیے تھا اے اللہ آپ کی ذات بے نیاز ہے، آپ کی ذات بے عیب ہے، کھلا بہتان ہے. یہ ترجمہ کر کے طالب علم آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن طالب علم استاد سے پوچھتا ہے حضرت الزام لگا اماں عائشہ پر، برات ہو رہی ہے خداوند قدوس کی، ان دونوں باتوں میں جوڑ کیا ہے؟ الزام لگا اماں عائشہ پر اور نصیحت کیا کی جا رہی ہے؟ قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. پروردگار آپ کی ذات بے عیب ہے، بے داغ ہے، بے نیاز ہے. مفسرین لکھتے ہیں حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کا حکم پیغمبر کو خدا نے دیا تھا. جب خدا پیغمبر کو ہدایت کر کے خاتون سے نکاح کرو اور نکاح کرا رہا ہے تو کیا نعوذ باللہ یہ خاتون آئندہ چل کر بے راہ روی کا شکار ہوگی تو اللہ کے علام الغیوب وصف پر آنچ نہیں آئے گی؟ وہ علام الغیوب ہے. اگر یہ عورت خائن ہے، تو خدا کی شان پر آنچ آتی ہے. یہ ہے وہ چیز. پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے نکاح اس لیے کیا تھا. خدا نے کیوں سفارش کی تھی؟ اس کا جواب آگے دوں گا. آگے بڑھیے.
مکۃ المکرمہ میں پہلا نکاح بیوی خدیجہ سے، دوسرا نکاح بیوی سودا سے اور حضرت عائشہ سے، لیکن بدائی مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد غزوہ احد تک آپ کے نکاح میں 2 ہی بیویاں۔ غزوہ احد کب ہوا ہے؟ مدینہ منورہ پہنچنے کے 3 سال کے بعد، یعنی 53 سال آپ کی عمر مکے میں ہو چکی تھی۔ غزوہ احد جب ہوا ہے تو آپ کی عمر 56 سال کی ہو گئی۔ اب کچھ خواتین بیوہ ہو گئی، اور جنگ احد میں، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، ان کی بیوائیں تھیں۔ ان بیواؤں کو اپنے آپس میں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ترغیب دی کہ ان کو نکاح میں لے لیا جائے۔ اس موقع پر آپ نے 3 بیواؤں کو خود نکاح میں لیا، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، زینب بنت خزیمہ، تاکہ یہ بیوائیں امت میں کھپیں۔ 56 سال کی عمر میں آپ نے ان 3 بیواؤں سے نکاح کیا۔ آپ کے خادم خاص منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ، ان کو لوگوں نے لا کر بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ بیوی خدیجہ نے خرید کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ آپ کے پاس رہنے لگے۔ حضرت زید کے والدین کو معلوم ہوا کہ ہمارا بچہ کسی نے غلام بنا کر بیچ دیا ہے، مکے کے ایک شریف آدمی کے پاس ہے، چلتے ہیں پیسے دے دیں گے، جو پیسے ان کے لگے ہوں گے وہ دے کر اپنے بچے کو لے آئیں گے۔ اسی امید کے ساتھ وہ لوگ آئے، آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کہ وہ زید ہمارا بیٹا ہے، ہم آزاد قبیلے کے لوگ ہیں، وہ آزاد نوجوان ہے، کسی نے دھوکہ دے کر اس کو بیچ دیا، آپ کی زوجہ محترمہ نے خرید لیا، آپ کو دے دیا، آپ نے اس کو آزاد کیا، آپ کا جو پیسہ لگا ہے وہ لے لیجئے، ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر زید جانا چاہیں تو ان کی مرضی، میں روکتا نہیں۔ والدین بہت خوش ہوئے، بیٹے کے پاس گئے، زید ہم تمہارے والدین ہیں، چلو۔ زید نے کہا میں نہیں جاتا۔ اب کیا کریں؟ اب پنچایت جمع ہوئی، پنچوں نے فیصلہ کیا ایسا کرو، ایک طرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک طرف زید کے گھر والے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیچ میں زید کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو مکمل اختیار دے دو، چاہے ادھر چلے جائیں چاہے ادھر چلے جائیں۔ جب ان کو اختیار دیا گیا تو وہ اپنے والدین کی طرف نہ جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم طرف چلے آئے۔ زید کے والدین روتے بلکتے ہوئے کہ زید آزادی کو ٹھکرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس دربار کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جب زید ابن حارثہ نے یہ قربانی دی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے مقام دیا، خادم خاص رہے، اور سفر طائف میں جو خادم آپ کے ساتھ ہے وہ زید ابن حارثہ ہے۔ اب زید ابن حارثہ کی عمر ہو گئی شادی کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحش سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ گھر والوں کو کچھ تأمل ہوا، لیکن سمجھانے بجھانے کے بعد وہ لوگ مان گئے۔ کیوں تأمل تھا؟ زینب قریش قبیلے کی کنواری خوبصورت بچی ہیں، زید ابن حارثہ پردیسی ہے، آزاد کردہ غلام ہیں، ہو سکتا ہے مزاج میل نہ کھائے، لیکن نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہونے کے بعد مزاج میل نہیں کھاتا تھا۔ حضرت زید آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف کا اظہار کرتے تھے، اور ایسے حالات پیدا ہونے لگے کہ شاید طلاق ہو جائے گی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا غم، میرے کہنے پر یہ نکاح ہوا، اگر طلاق ہو گئی تو میرے خاندان والوں کے لیے بڑی سبکی کی بات ہوگی، اور بالآخر ایک دن ایسا ہوا، حالات ناسازگار ہوئے اور طلاق ہو گئی۔ اب حضرت زینب کے اس غم کو کیسے ختم کیا جائے؟ خداوند قدوس نے آسمانوں کے اوپر زینب کا نکاح اللہ کے نبی سے کر کے ان کی عزت بحال کی۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب کے اندر منہ بولے بیٹے کو واقعی بیٹے کا درجہ دے کر کے سارے احکامات متبنہ کو بیٹے کے قائم مقام بنانے کی رسم تھی، اس کو بھی ختم کرنا تھا۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ اہل علم خوب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ حضرت زینب سے اس لیے نکاح ہوا
ادھر حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ پورے خاندان کی مخالفت مول لے کر اسلام میں داخل ہوتی ہیں، شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کرتی ہیں، وہاں شوہر بددین ہو جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تنے تنہا ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے پاس پیغام کہلایا، ابو سفیان کی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر کے روانہ کرو ان کی حوصلہ افزائی دلجوئی کے لیے۔ نجاشی بادشاہ نے حبشہ میں نکاح پڑھا کر آپ کو اطلاع دی ہے اور مہر کی رقم خود ادا کی ہے 400 دینار، بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ ان سے اس لیے نکاح ہوا۔ 5 ہجری میں قبیلے بنی المستلق سے جنگ ہوئی۔ یہ قبیلہ مکے اور مدینے کے بیچ میں آباد تھا۔ اس جنگ میں سردار مارا گیا، لوگ گرفتار ہوئے، بیٹی گرفتار ہوئی حضرت جویریہ، سردار بنی المستلق کی بیٹی جویریہ گرفتار ہوئی، اور حضرت ثابت صحابی رسول ہیں ان کے حصے میں آئی۔ تو انہوں نے صحابی رسول سے کہا میں تو شہزادی ہوں، سردار کی بیٹی ہوں، ٹھیک ہے حالات ایسے ہو گئے، ہمارا خاندان ہمارا قبیلہ شکست کھا گیا، ایک رقم طے کر لو، مجھ سے لے لو، مجھے رہا کر دو۔ لمبی رقم طے ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک رقم ادا کر دو تم آزاد۔ وہ چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اے اللہ کے محبوب میں فلانی کی بیٹی ہوں، ایسا ایسا واقعہ ہو گیا، میں فلانے صحابی کے حصے میں آئی ہوں، اتنی رقم میں نے طے کی ہے، میرے پاس فی الحال تو پیسہ نہیں ہے، آپ وہ رقم ادا کر دیں، میں اپنے قبیلے میں جا کر پیسے پہنچوا دوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ رقم میں تمہارے لیے اپنے طور پر ادا کر دوں اور تمہیں اختیار دوں، چاہو تو اپنے قبیلے میں جاؤ اور چاہو تو حرم نبوت کے اندر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدلے کی رقم ادا کی، انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے ان کو نکاح میں لے لیا۔ جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ قبیلے بنی المستلق کی شہزادی پیغمبر کی بیوی ہو گئی، ام المومنین ہو گئی، تو اس قبیلے کے لوگ ہم نے گرفتار کر رکھا ہے، وہ تو اللہ کے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے۔ سارے صحابہ نے تمام گرفتار شدگان کو بلا کسی معاوضے کے آزاد کیا۔ جب ان کو یہ خوشخبری ملی تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سر رکھا، کلمہ پڑھا، مسکراتے ہوئے لوٹ کر اپنے قبیلے میں گئے۔ ادھر ماتم پھٹا ہوا تھا کہ مارے گئے اور کاٹے گئے اور گرفتار ہوئے، یہ مسکراتے ہوئے پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تو یہ واقعہ سنایا۔ کہا اچھا اتنا پاکیزہ نظام ہے، اللہ کے نبی اتنے با اخلاق ہیں، ہمارے سردار کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنا لی، وہ پورا قبیلہ چل کر آ کر مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ مدینے کے اندر قبیلے بنو نذیر ان سے جنگ ہوئی ابن اخطب، اس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی گرفتار ہو کر آئیں، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرایا اور اپنے نکاح میں لے لیا۔ یہاں پر رک کر ایک بات بتلا دوں، آپ کے زائد نکاح کے مقاصد میں سے اہم مقاصد کیا تھے؟ ایک اہم مقصد تھا مخالفتیں کم کرنا، مختلف اسلام مخالف قبائل کی بچیوں کو نکاح میں لینا تاکہ مخالفتیں کم ہوں۔ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حرم میں آئی ہیں، آپ کے نکاح میں آئی ہیں، آپ کتاب اٹھا کر دیکھیے، ابو سفیان اپنے اوپر مٹی پھینکتے تھے۔ ابو سفیان اب تو کیا کرے گا، اب تو محمد تیرا داماد ہو گیا، اور اسی کے بعد مخالفتیں کم ہوئی ہیں۔ قبیلے بنو المستلق کی مخالفت اسی کے بعد کم ہوئی ہے۔ چند رشتے آپ نے اس لیے کیے، پھر آخری رشتہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا ہے۔ اس طرح جو آپ نے 11 نکاح کیے، ایک مطلقہ اور ایک کنواری، حضرت زینب بنت جہش مطلقہ ہیں، حضرت عائشہ کنواری ہیں، باقی ساری خواتین بیوہ ہیں۔ کیوں نکاح کیا؟ اب آئیے پیچھے لوٹیے، حضرت عائشہ سے کیوں نکاح کیا؟ خداوند قدوس نے آپ کو نبوت کی امانت حوالے کی اور ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اس پیغام کو آپ پہنچائیے۔ اور آپ کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ پچھلے انبیاء کرام تو الگ الگ علاقوں کے نبی تھے،
قوموں اور قبیلوں کے نبی تھے، آپ پورے عالم کے نبی ہیں، اور آپ کا پیغام پورے عالم میں پھیلنا ہے، سارے مذاہب پر اس کو غالب آنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ نے کوشش تو بہت کی، لیکن 13 سال مکہ المکرمہ کے مظلومانہ گزر گئے، کوئی نظام نہ بن سکا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد دوسرے سال جنگ بدر، تیسرے سال جنگ احد، 5ویں سال جنگ خندق، انہی جنگوں میں الجھے رہے۔ وہ تو صلح حدیبیہ کے بعد تھوڑی فرصت ملی، اور فتح مکہ کے بعد کم از کم خطہ حجاز میں اسلام کو غلبہ نصیب ہوا ہے، لیکن آفاقی طور پر اسلام عالم میں نہیں پھیل سکا تھا۔ وہ تو خلفائے راشدین کے دور میں جنگ یرموک اور جنگ قاسیہ کے بعد باطل کی کمر ٹوٹی ہے، روم و فارس زیر ہوئے ہیں، اور اسلام کا جھنڈا پورے عالم کے اندر لہرایا ہے۔ آپ جس طریقے سے مردوں کے نبی تھے، اس طریقے سے عورتوں کے نبی تھے۔ آپ کی کوشش یہ تھی کہ مرد بھی آ کر زائد سے زائد تعلیم حاصل کریں اور پیغام پھیلے، عورتوں میں بھی تیزی کے ساتھ پیغام پھیلے۔ آپ نے مختلف قبیلوں میں شادیاں کی، آنے والے مہمان مرد حضرات مسجد نبوی کے اندر آ کر ٹھہر جاتے تھے۔ خواتین کہاں جائیں؟ تم کس قبیلے سے آئیں؟ فلاں قبیلے سے، تم فلاں زوجہ محترمہ کے حجرے میں جاؤ۔ تم کہاں سے آئی؟ فلاں سے، تم فلانی زوجہ محترمہ کے حجرے میں جاؤ۔ اور آپ کو بتلا دوں، مرد سے بات کرے، بے تکلفانہ بات کر سکتا ہے، عورت غیر مرد سے بات کرے حجاب ہوتا ہے، پردہ تو ہے، حیا شرم مانے ہوتی ہے۔ عورتوں کے ساتھ وہ مسائل پاکی ناپاکی کے، خاص طور پر حیض کی پاکی ناپاکی کے ایام، میں آپ کو بتلا دوں، جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک نازک ترین مسئلہ سامنے آتا ہے، اندازہ ہوتا ہے خواتین میں کام کرنے والی بہنوں کی کتنی ضرورت ہے۔ ایک نازک مسئلہ ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اب قرآن کی وہ آیت پڑھیے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صحت مند ہو، مسافر نہیں ہو، روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ چھوڑنا بدترین جرم ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اور اگر ناپاکی ہے حیض کی تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب بیچاری ہماری بہن جن کے ایام میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ایام متعین نہیں ہو پا رہے، عمر رسیدہ خواتین، وہ طے نہیں کر پاتی کہ اپنے آپ کو پاک شمار کرے کہ ناپاک شمار کرے۔ اگر پاک شمار کرے تو روزہ بھی رکھنا ہوگا، نماز بھی پڑھنا ہوگا، اور رمضان میں ہر مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، اور خدا نہ خاصہ ناپاک ہیں تو روزہ رکھنا حرام ہے، نماز پڑھنا منع ہے، اور قرآن چھونا منع ہے۔ وہ اپنے آپ کو پاک شمار کرے کہ ناپاک شمار کرے۔ اپنے شوہروں سے کہتی مسئلے پوچھ لو، شوہر نٹکھٹ ناکارہ، ان کو کہا توفیق ہے، وہ بیچاری ڈائریکٹ فون لگا کے مسئلے پوچھتی ہیں۔ کتنا بوجھ پڑتا ہوگا ان بہنوں پر۔ حج کرنے گئیں، طواف کے لیے پاکی شرط ہے، حرم میں آنے کے لیے پاکی شرط ہے، طواف زیارت کے لیے پاکی شرط ہے، وہ اپنے آپ کو پاک شمار کرے کہ ناپاک شمار کرے۔ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ان بیویوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور امت کی خواتین تک علم پہنچایا۔ بالفاظ دیگر پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں امت کی مستورات اور پیغمبر کے بیچ میں واسطے کا کام کرتی تھی، اور اس واسطے کے کام میں سب سے اونچا مقام جن خواتین کا تھا، اللہ کے نبی ان سے زائد محبت کرتے تھے۔ اس تعلیمی درسگاہ کی معلمات کون تھیں؟ نمبر 1 پر حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، یہ پڑھے لکھے خاندانی خواتین تھی، یہ پیغمبر علیہ السلام کی مزاج چراغ تھی، اور ان سب میں سب سے اونچا مقام حضرت عائشہ کا ہے۔ محدثین نے جہاں پر صحابہ کے طبقات طے کیے، مجتہد صحابہ کرام جن کا انفرادی قول بھی حجت ہے، حضرت عائشہ کو وہاں رکھا ہے۔ یہ ہے وجہ اللہ کے نبی کو ان سے محبت کرنے کی۔ دنیا گستاخی کر رہی ہے، ہم کو توفیق نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھ کر کہیں جس کا دن امت کے درمیان بھٹکتے ہوئے گزرتا ہو، اور جس کی رات مصلی پہ روتے گزرتی ہو، اس کے اوپر یہ الزام، جس نے زندگی میں 2 وقت جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہ کھائی ہو، انتقال کے وقت چراغ میں تیل نہ رہا ہو، جس نے اپنے خاندان والوں کو پراپرٹیاں نہیں دی ہیں، جو بچہ صدقہ کر دیا، اس پر یہ الزام، نعوذ باللہ من ذالک، جس نے 25 سال کی ابھرتی ہوئی جوانی میں ایک بیوہ کے ساتھ شادی کر کے جب تک وہ زندہ رہی انہی کے ساتھ نبھا دیا،
53 سال کی عمر تک ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا ہے، زائد شادی کرنے کے تعلق سے اس کے اوپر یہ پھوہڑ الزام، اور ہم مسلمان خواب غفلت میں سو رہے ہیں. ہم کیا منہ دکھائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا منہ دکھائیں گے خداوند قدوس کو؟ اس نوجوان نسل کے ذہنوں کے اندر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا کس کی ذمہ داری؟ کچھ دنوں پہلے طلاق کے مسئلے کو تماشا ہوا، پارلیمنٹ میں بل لے آئے. ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر رات کی صبح ہوتی ہے. بڑے بڑے فرعون و قارون نمرود آئے اور غرق ہوئے. امت صبر سے کام لے، کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہا کرتی. دنیا ویسی بات میں ہر شے ہے تیزگام، ہر دن کے لیے رات ہے، ہر صبح کی ہے شام. رنگ زوال سے ہے رنگین، گل بھی خار بھی، دھوکہ ہے سب جہاں میں، خزاں بھی بہار بھی. امتحان کے ایام میں گزر جائیں گے، لیکن حق واضح کرنا، باطل کو کٹہرے میں کھڑا کرنا، جو کام مولانا قاسم نانوتوی کر گئے، جو کام حضرت شیخ الہند کر کے گئے، جو کام محدث اعظمی مولانا حبیب الرحمن اعظمی کر کے گئے، اور جو کام آج بھی اللہ کے بہت سے نیک بندے حضرت تھانوی کر کے گئے، علامہ کشمیری کر کے گئے. ہمارے اکابر کی امتیازی شان یہی ہے، دارالعلوم کی پہچان یہ ہے، احقاق حق ابطال باطل. پارلیمنٹ میں بل آ گیا. بمبئی کے ایک فرقہ پرست اخبار کے آفس سے مجھے فون آیا، سر آپ کا انٹرویو چاہیے طلاق کے موضوع پر، 3 طلاق کے موضوع پر. میں نے کہا میں دوں گا، بالکل دوں گا، لیکن ایک شرط ہے. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا گفتگو پوری ہوگی، اور جو گفتگو ہوگی وہ چھپے گی. آپ بھی ریکارڈ میں لیں گے، ہم بھی ریکارڈ میں لیں گے. اگر آپ نے بددیانتی کی، ہم اصل کلپ اوپن کر دیں گے. بعد میں جا کر کاٹ پیٹ کر کے منمانے طور پر اس کو شائع کرو، یہ نہیں ہوگا. کہنے لگے کہاں سے گفتگو شروع ہوگی؟ ہم نے کہا گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ ہمارے یہاں نکاح جو ہے وہ ایک مقدس بندھن ہے. نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں جو آیتیں پڑھتے تھے، ان آیتوں کو غور سے پڑھ لیا جائے، ان کا ترجمہ پڑھ کے امت کو سنا دیا جائے تو صاف سمجھ میں آئے گا کیا پیغام دیا جا رہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہو. حضرت آدم سے ان کی بیوی حوا، اور ان دونوں سے مل کر سارے انسان. جب سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو پیدائشی طور پر کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوگا، پیدائشی طور پر کوئی اونچا نیچا نہیں ہوگا. وہ گندگی، لڑکے والے عزت دار، لڑکی والے ذلیل، یہ نہیں ہوگا. نکاح ہوتے ہی لڑکے کے لیے لڑکی کے ماں باپ جیسے ہو گئے، لڑکی کے لیے شوہر کے ماں باپ جیسے ہو گئے. منہ بولے نہیں، محرم شرعی ہو گئے. ایک دوسرے کا لحاظ رکھو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. جس خدا سے قدم قدم پر سوالات کرتے ہو، محتاجگی کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہو، وہ خدا دیکھ رہا ہے، اس کا کیمرہ تم پر چل رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ مقدس رشتہ ہے. اس رشتے کے اندر کبھی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے. شوہروں کو حکم دیا گیا خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی. نبھاؤ. عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے تم کو تمہاری بیوی کم پسند آتی ہو، شکل و صورت ہے، چال ڈھال ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پکانا ہے، مانا ہم نے، لیکن یہ سوچو کہ اللہ کے نام پر میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہے، اس کی عزت میری عزت. چوراہے میں کھڑے ہو کر اس کو رسوا مت کرو. سمجھاؤ. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. تنبیہ کرو، بستر دور کر دو. تنبیہن، تھوڑی سی مار کی اجازت بھی ہے.
تکلیف دینے کے مقصد سے نہیں، اس کے بعد بھی بات نہ بنے تو خاندان کا ایک بڑا ادھر سے ایک بڑا ادھر سے بیٹھ جائیں، جس کی غلطی ہو سمجھا بجھا کر ڈانٹ ڈپٹ کے ختم کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ آنے والے پنچ اگر اخلاص کے ساتھ مسئلہ بنانے کی کوشش کریں گے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اتنی تمام تر کوشش کے بعد بھی اگر مزاج میل نہیں کھاتا تو ہمارے یہاں ایسا بالکل نہیں ہے کہ اب الگ نہیں ہو سکتے۔ تمہارے یہاں ایسا ہے کہ الگ نہیں ہو سکتے، ہمارے یہاں الگ ہو سکتے ہیں۔ بنیادی فرق یہ ہے، ہمارے یہاں الگ ہونے کا آپشن ہے، تمہارے یہاں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسرا شادی کر سکتا ہے، عورت عدت گزارنے کے بعد، اور مرد کے ساتھ عدت کی پابندی نہیں ہے۔ تمہارے یہاں آپشن نہیں ہے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جاتا ہے، عورت بیوہ ہو جاتی ہے، تو ہمارے یہاں اس بیوہ کا گھر بسانا افضل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کنوارے نے اگر کسی بیوہ سے اس لیے شادی کی کہ اس کا گھر بسے، میں اس کی روز قیامت شفاعت کروں گا۔ تمہارے یہاں بیوہ کا مقام کیا ہے؟ تم اس کو راڑ کہتے ہو، ڈائن کہتے ہو، منحوس کہتے ہو، ناگن کہتے ہو۔ وہ کسی سہاگن کا منہ دیکھ نہیں سکتی، کسی کے بچے اور گود میں نہیں لے سکتی، کسی شادی کی محفل میں نہیں آ سکتی، جائے تو کہاں جائے؟ اور ہمارے یہاں کیا کہا گیا؟ انکحوا الایام منکم، بیٹھی ہوئی عورتوں کی رشتوں کی فکر کرو۔ اور ہمارے پیغمبر نے 25 سالہ ابھرتی ہوئی جوانی میں پہلا رشتہ بیوہ سے کر کے دنیا کو پیغام دیا، دنیا والوں بیوہ ہمارے یہاں قابل احترام بھی ہے اور قابل رحم بھی ہے۔ اور فرمایا مسلمانوں، اگر تمہارے محلے میں کوئی بیوہ اور کوئی یتیم غربت کی بنیاد پر بغیر کھائے سوئے، تم کھا کر سوئے، تمہارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ بنیادی سوچ کا فرق ہے۔ گفتگو یہاں سے شروع ہوگی۔ ہمارے یہاں بچی کو باپ کی پراپرٹی میں میراث ہے، کنواری ہو تو میراث ہے، بیاہی ہو تو میراث ہے۔ جب تک بچیوں کا حق نہیں نکالو گے بچوں کا حق طے نہیں ہوگا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا، پہلے بیٹیوں کا نکالو تب بیٹے کا طے ہوگا۔ ایک عورت بچی ہو تو باپ کی سرپرستی، شادی شدہ ہو شوہر کی سرپرستی، عمر رسیدہ ہو تو بھائی یا بیٹے کی سرپرستی۔ اسلام نے عورت کو کہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کے یہاں شادی کر دی، کھڑے ہو کر کنیا دان کر دیا، بچی چلی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، شوہر مر گیا، یہ بیوہ ہو گئی، بدوا ہو گئی۔ جب دنیا ہم کو جواب دے کدھر جائے گی ادھر، وہ قبول نہیں کریں گے سسرال والے۔ کیوں؟ ڈائن تھی، شوہر کو ڈس لیا۔ لڑکی والے کہیں گے ہم نے بچی کو کنیا دان کر کے ودا کر دیا، یہ غریب جائے تو کہاں جائے؟ ہمارے یہاں بچی کے لیے باپ کا گھر کھلا ہوا ہے، بہن کے لیے بہن کے لیے بھائی کا گھر کھلا ہوا ہے، ماں کے لیے بیٹے کا گھر کھلا ہوا ہے۔ اس موضوع پر میں نے ان سے کہا، اخبار کے ذمہ دار سے، جب جس کی طبیعت چاہے ٹی وی کے پردے پر بیٹھ کر میں لائیو گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن گفتگو مکمل ہوگی، اینکر مداخلت نہیں کرے گا۔ کہنے لگے سر یہ تو آسان نہیں۔ میں نے کہا جس دن حوصلہ ہوگا اطلاع کر دینا۔ صرف آپ کے منہ میں زبان ہے؟ میرے بزرگوں، ہمارے پاس قرآن جیسی مقدس کتاب ہے، ہمارے پاس سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی ہے، اسلامی نظام حکومت کا پورا فلسفہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم احساس کمتری کا شکار ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہمارے سماج میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں جو برائیاں آ گئیں، جو گندگیاں آ گئیں، بچیوں کی شادی میں 50 لاکھ خرچ کر دیں گے، منڈپ لگائیں گے، جہیز دیں گے، زیور دیں گے، اور بچی کو اس کا جائز حق نہیں دیں گے۔ رات بھر نفل پڑھی، صبح فجر پڑھ کے چھوڑ کے سو گئے۔ بچیوں کو سادگی کے ساتھ بدا کرو۔ نمبر 1 کی بات تو یہ ہے کہ ان کو پورا حق دو، ورنہ بجائے منڈپ میں، کھانے میں، جہیز میں پیسہ برباد کرنے کے، وہ پیسہ بچا کر اس کو ایک مکان دے دو، اس کو ایک دکان دے دو، اس کو ایک باکڑا دے دو،
100 گز کا پلاٹ دے دو. صاحب وہ ڈیکوریشن کا سامان دے دیا گیا, جس گھر میں وہ جا رہی وہاں رکھنے کی جگہ ہے کہ نہیں, اے سی دے دی گئی. پھر ماں صاحبہ پوچھتی ہیں وہ اے سی کس کمرے میں لگی, تیرے کمرے میں کہ ساس کے کمرے میں. 40 تولہ سونا دے دیا گیا. پہلے سال تو شوہر صاحب شرما حضوری زکوٰۃ نکال دیتے ہیں. اگلے سال علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں, حضرت اس کے زیور کی زکوٰۃ اس پر کہ مجھ پر؟ تو مسئلہ کیا معلوم ہوگا؟ جس کا سونا اس پر. اب جب شوہر بیوی سے کہے گا کہ تیرا سونا تو جان, تو بیوی بھی کہے گی تمہارے گھر کی خدمت میری ذمہ داری نہیں ہے. قانون تم نے پڑھا تو قانون میں نے ہی پوچھ رکھا ہے. اختلافات شروع ہوئے. اب وہ 40 تولہ سونا جس کباڑ کے اندر ہے, وہ کباڑ جس کمرے کے اندر ہے, اسی کمرے میں انورٹر کا بٹن بھی ہے, اسی کمرے میں پانی کے موٹر کا بٹن بھی ہے, اسی کمرے کے اندر اسٹیپلائزر بھی ہے. اب وہ کمرہ بند کر کے جائے تو ساس صاحبہ کا منہ پھولتا ہے, ہم میں چور سمجھا تھی, بند کر کے چلی گئی. کھول کے جائے تو ماشاءاللہ خاندان نوجوان بچے, کسی نے ہاتھ پھیر دیا, سونا چوری ہو گیا. کہے تو کس منہ سے کہے کہ سونا کس کام آئے گا؟ اس 40 تولے کی 20 لاکھ روپے کی رقم میں, بھائی 1-2 لاکھ روپے کا پہننے کو لے لو جو روزمرہ پہننا ہے, اس پیسے کی آپ زمین لے لو. کل کو بچے بڑے ہوں گے, ضرورت پڑے بیچ لینا. یہ سمجھایا جا رہا ہے. لڑکے والوں سے کہا گیا کہ تم کو اللہ نے قوت بازو دیا. آپ کو بتلا دوں, اس پر بھی بڑا تماشا ہوتا ہے. مسلمانوں میں عورت خادمہ ہے, عورت نوکرانی ہے, عورت بچے پیدا کرنے کی مشین ہے, عورت کھیتی ہے. یہ تماشے ہو رہے. اسلامی فلسفہ کیا ہے؟ اسلام نے مرد کو قوام بنایا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد نگراں ہے. کیوں؟ عورت کے ساتھ پردے کے مسائل ہیں, عورت کے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے, عورت کے اوپر کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے. باہر نکلنا ہے, کمانا ہے, کفالت کرنا ہے. اور پیدائشی طور پر خداوند قدوس نے مرد کو جفاکش طاقتور بنایا ہے. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے, آپ یہاں سے لوٹ کر 11 بجے گھر جائیں, 12 بجے گھر جائیں, 1 بجے گھر جائیں, خدا نہ خواستہ اتنی رات میں کیا مستورات باہر نکل سکتی ہے؟ کسی گھر کے مرد پسند کریں گے, خود عورتیں پسند کریں گی, ان کے مسائل ہیں. جب یہ ساری ذمہ داریاں مرد کی ہیں تو قوام کون ہوگا؟ وہ آپ بتا دیں ہم کو. قرآن کہہ رہا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. پیدائشی طور پر اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے, جفاکش نے بنایا ہے. اور مرد کا حسن ہے اس کی مردانگی میں, اس کی محنت میں, جفاکشی میں. اور اگر کسی مرد کے اندر یہ اوصاف نہ ہو اور عورتیں والے اوصاف ہو تو کیا کہلائیں گے؟ بیچ والے. آج کا ہمارا نوجوان داڑھی مصاف. بمبئی کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب بلڈنگ سے اترے, ایک نوجوان بالکل داڑھی مصاف اور لباس ایسا کہ طے کرنا مشکل کی بچہ کی بچی. انہوں نے کہا بٹیا ذرا ہٹ جانا. اے بڈھے تم کو دکھتا نہیں ہے؟ بٹیا ہوں, بیٹا ہوں. کہا بابو ہم کہاں جانی, ہم میں تو ایک کے دکھاتا ہے. اب وہ نوجوان بڑے پہ گرم ہونے لگا اور لوگ جمع ہو گئے بلڈنگ کے. کیا ہوا؟ تو بچہ بول رہا ہے یہ بڈھا مجھ کو بچی بول رہا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا غلطی ہے, تم ہو تو ویسے ہی, داڑھی مجھ دونوں صاف ہیں. آج کا نوجوان اس کو کمال سمجھ رہا ہے. اللہ نے مردوں کے اندر علامت رکھی ہے, جس کو دیکھو ہم عورتوں کو مردوں کے برابر لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. میں نے ایک سے پوچھا اگر کسی عورت کے مچھ نکل آئے تو رہن دے گی؟ فوراً جائے گی. حجام کیا بیوٹی پارلر کا فوراً رخ کریں گی. مچھ گوارا ہے, داڑھی گوارا ہے. ارے مرد بناتا ہے لیکن تم کو نکلنا گوارا ہے. ایک مجلس کے اندر ایک دن آتا ہے یوم خواتین, اس کو بڑی اہمیت سے منایا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو عورتوں کو مردوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں وہ خوب ہوا دیتے ہیں. اسی قسم کی ایک مجلس سے مجھ کو بلایا. میں نے پہلے ان سے معذرت چاہی کہ ہمارا کیا کام ہے ان دین بیزار لوگوں کے درمیان, مردوں کے خلاف بغاوت کا مزاج رکھنے والی خواتین درمیان ہمارا کیا کام ہے؟ کہہ لگے نہیں, وہ اوپر سے اشارہ ہوا آپ آئیے. میں نے کہا 2 شرطیں ہیں. پھر
پہلی شرط یہ ہے کہ میں آدھا گھنٹہ بیان کروں گا، اور دوسری بات ہے میڈیا رہے گا، میں اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر پیش کروں گا، کسی کو اچھا لگے یا برا کہ آپ صاحب ایسے مشترک مجمع کے اندر اسلام کی بات کر رہے ہیں، اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے حوالوں سے میں اپنی بات کہوں گا۔ اگر دو شرطیں منظور ہیں تو آپ بلاؤ، ورنہ مت بلاؤ۔ ان کو تو بلانا تھا، بلایا ان لوگوں نے۔ یقین جانیے وہ مجلس اس لائق نہیں تھی کہ وہاں بیٹھا جائے، لیکن مجبوراً بیٹھے۔ ایک محترمہ آئی، ان کا تعارف کرایا گیا، انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کورٹ میں کیس کر دیا ہے اور شوہر کو اندر کروا دیا 498 لگا کر، تالیاں بجی، ان کا ہار پھول ہو گیا۔ دوسری آئیں، انہوں نے شوہر پہ کیس کیا اور سرکاری پگار کی سلپ لگا کر کے آدھی پگار اپنے نام کروا لی۔ انہوں نے کورٹ میں درخواست دے کر 10,000 ماہانہ خرچہ طے کرا لیا۔ سب کا استقبال ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ کر کے میری باری آئی تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس میں کوئی ایک واقعہ ایسا آپ سنا دو کہ آپ لوگوں نے کسی کا گھر اجڑنے سے بچا بھی لیا ہو۔ میں پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے گرتوں کو تھام لے ساقی، کوئی ایک واقعہ تو پیش کرو۔ اب میں پلٹ کر آپ سے پوچھتا ہوں، جب شوہر بیوی میں اختلاف ہو گیا، بچہ ماں کے گود میں ہے تو بغیر باپ کا ہے، باپ کے پاس بغیر ماں کا ہے، اسلام یہ کہتا ہے آخری حد تک سمجھاؤ، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ پھر میں نے اپنی بہنوں سے پوچھا کہ میری بہنوں، کان پک گئے سنتے سنتے کہ ہم عورتوں کو مردوں کے برابر لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایسے ہم کوئی کمی نہیں جو کہتے ہیں مساوات چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ مساوات مطلوب ہے کہ موازنت مطلوب ہے، توازن مطلوب ہے۔ عورت کو عورت کے مقام پہ عزت دو، مرد کو مرد کے مقام پہ عزت دو۔ نہ عورت مرد کا کام کر سکتی ہے، نہ مرد عورت کا کام کر سکتا ہے۔ اور جس کو غلط فہمی ہو میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے ان سے پوچھا بہنوں سے کہ بہنوں آپ یہ بتلاؤ، آپ مرد بننا چاہتی ہو کہ عورت رہنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ہم تو عورت رہنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا عورت الگ صنف ہے، مرد الگ صنف ہے، دونوں ایک کیسے ہو جائیں گے؟ پھر میں نے اگلا سوال کیا ان لوگوں سے جو منتظمین تھے، کہ میں نے کہا میں معذرت کے ساتھ ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کے ہاں بچے کس کے پیدا ہوتے ہیں، عورتوں کو کہ مردوں کے؟ آپ کی فیملی میں سارے بچے آپ کے گھر کی میڈمات کے بیگمات کے ہوئے، ایک آپ بھی پیدا کر دو بھائی، تب نہ برابری ہوگی۔ اس غریب کے دکھ میں آپ شامل ہو جاؤ۔ دنیا ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی، اب بجائے عورتوں کے آدھے آدھے بانٹو، ایک تم ایک ہم، تب تو برابری ہوگی۔ بچہ دودھ کس سے لپٹ پر کیے گا؟ ماں سے کی باپ سے؟ آپ بھی پلاؤ، ثابت کرو مساوات۔ پھر میں نے اسلامی فلسفہ بیان کیا، شرط کے مطابق اسلام نے مرد کو قوام قرار دیا ہے، دو شرطوں کے ساتھ، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ پیدائشی طور پر مرد جفا کش ہے، اس میں کوئی موازنہ نہیں کر سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ہمارا جسم ہے، سر بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے، پیر بھی جسم کا حصہ ہے، لیکن ٹوپی سر پہ رہے گی، جوتا پیر میں رہے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بدن بھی، پیر تو بدن کا حصہ ہے، جوتا سر میں رکھو، ٹوپی پیر میں رکھو، احمق کہلاؤ گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، ہم عورت کے لیے مرد کو نگراں قرار دیتے ہیں، آپ مجھے بتلائیے آپ کے منسٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب سیکورٹی کے بیچ میں رہتے ہیں کہ نہیں؟ کھانا چیک ہو کر ان کو ملتا ہے کہ نہیں؟ ارے الہ آباد ڈبکی مارنے آئے تھے، باقاعدہ تار لگا دیے گئے تھے، کوئی مگرمچھ اندر سے آئے کام نہ بڑھا دے۔ آپ لوگوں نے نیوز میں دیکھا ہوگا، سیکورٹی لگی ہوتی ہے باقاعدہ۔ اس سیکورٹی کو ان کی آپ توہین کہیں گے؟ اس تحفظ کو توہین کہیں گے؟ اسلام نے عورت کو تحفظ فراہم کیا ہے، بیٹی کو باپ کی شکل میں، بہن کو بھائی کی شکل میں، بیوی کو شوہر کی شکل میں، ماں کو بیٹے کی شکل میں۔ اسلام نے کہیں عورت کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، بیٹی کو باپ سے میراث ہے، بیوی کو شوہر سے میراث ہے، ماں کو بیٹے سے میراث ہے۔ اس کو آپ توہین کہتے ہیں؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، عورت کے سارے خرچوں کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے۔ اگر اس کو دنیا توہین کہتی ہے، مبارک ہو آپ کو ایسی آزادگی۔ اسلام نے عورت کو تحفظ فراہم کیا۔ میں سفر میں تھا، اتفاق سے سیٹ RSC رہ گئی،
اب میرے جو پارٹنر تھے سیٹ میں وہ ایک فرقہ پرست تنظیم کے ممبر تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا جی. کہاں سے پڑھے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند سے. اب کیا کہنے صاحب. شروع ہو گئے وہ اسلام پہ اعتراضات، ایک اعتراض، دوسرا اعتراض، تیسرا اعتراض. میں سنتا رہا. میں کچھ دیر دفاع کرتا رہا اندازہ کرنے کے لیے کہ پانی کتنا گہرا ہے. اندازہ ہو گیا کہاں کھڑے ہیں یہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں بھی آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہنے لگے ہاں پوچھیے. میں نے کہا آپ مجھے بتلائیے مذہب اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ ایک ہے؟ مذہب اور سیاست ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ دنیا کہے گی نہیں، ہم کہیں گے ہاں. اسلامی حکومت کا حکمراں خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق مذہبی تھے، حکمراں تھے. سیاست کس کو کہتے ہیں؟ نظام مملکت کو چلانا. تو ہمارے خلفائے راشدین حکمراں نہیں تھے؟ ایماندار مسلم بادشاہ حکمراں جو ہوگا وہ سیاسی نہیں ہوگا؟ ہوگا. ہمارے یہاں دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. دنیا والوں کے پاس جمع ہونے کا آپشن نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کے ہاں سیاست اور مذہب دو الگ الگ چیزیں ہیں. اب آپ بتاؤ اگر آپ اس ملک میں رام راج لائے تو جو حکمراں ہوگا وہ سیاسی ہوگا اور مذہبی ہوگا یا کوئی ایک ہوگا؟ صرف سیاسی ہوگا؟ صرف مذہبی ہوگا؟ اب چپ. اب تو کوئی جواب نہیں. میں نے کہا آپ کے ہاں ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے بیوہ ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بوڑھے والدین ہیں، پراپرٹی کون لے گا اس کی؟ کہنے لگے وہ آپس میں سمجھ کے بانٹ لیں گے. میں نے کہا مذہب کیا کہتا ہے وہ بتلاؤ نا. پرسنٹ بتلاؤ. بڑا بیٹا قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا، لڑکے لے لیں گے، لڑکیوں کو محروم کر دیں گے، بیٹے لے لیں گے، ماں کو محروم کر دیں گے. جواب دو ہم کو اس بات کا. چپ. ان کے پاس کوئی جواب ہو تو جواب دینا. بھائی کیا مسلمانوں خدا نہ خواستہ ہم بھی خالی ہاتھ ہیں؟ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے کہ بھائی بچوں کا ڈبل، بچیوں کا سنگل. بیوہ اگر مرنے والے کے اولاد ہے تو بیوہ کو 1/8 ملے گا اور اولاد نہیں تو 1/4 ملے گا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. بیوی کا انتقال ہوا، شوہر کو اگر اولاد نہیں نصف ملے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ. اور اگر اولاد ہے تو پھر 1/4 ملے گا. مرنے والے کے والدین کو کیا ملے گا؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. سارے احکامات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. لیکن ہائے افسوس اسلام پر اعتراضات، پیغمبر اسلام پر اعتراضات، خدا پر اعتراضات. میں آپ کو واقعہ سناؤں. جب بمبئی کے اندر طلاق کے مسئلے کو لے کر کچھ خواتین نے آزاد میدان میں دھرنا دیا، حج ہاؤس میں پروگرام کیا. اس وقت تک یہ حکومت نہیں تھی، موجودہ پچھلی حکومت تھی، اور ٹی وی پر بدتمیزی چالو. مجھ کو بلایا گیا، میں گیا. ایک محترمہ بالکل زناٹے کے ساتھ چالو تھی. میں نے ان سے پوچھا بہن آپ جو اعتراضات کر رہی ہو یہ اعتراضات مسلمانوں پر ہیں کہ اسلام پر ہیں؟ آپ پہلے جواب دیجیے. یہ اعتراضات مسلمانوں پر ہیں کہ اسلام پر ہیں؟ اگر اسلام پر ہیں تو خدا کے واسطے آپ پہلی فرصت میں راستہ اپنا دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمان نہیں چاہیے جو خدا پر ہی مطمئن ہو. اور اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو قرآن و سنت کا فرمان ماننا ہوگا. پہلے آپ طے کرو اپنے آپ کو مسلمان مانتی ہو کہ نہیں. ان کا پورا پٹارا یہیں لپٹ گیا. کہنے لگے نہیں اسلام کو تو مانتے ہیں، مسلمانوں پہ اعتراض ہے. میں نے کہا مل بیٹھ کے بات کر لو. کہنے لگے کوئی سنتا نہیں ہے. میں نے کہا مسلم پرسنل لا کی لیڈیز ونگ اس کے ممبران بمبئی کے اندر موجود ہے، عظما ناہید بمبئی کے اندر موجود ہے، اسما زہرا حیدرآباد کے اندر موجود ہے. میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں، چلیے میرے ساتھ، میں آپ سے بات کرا دیتا ہوں. یہ میڈیا میں آ کر باطل کا اعلی کار بننا آپ کو موت نہیں آئے گی. اور میں نے ان سے کہا اور میڈیا والوں سے کہا کہ آپ سن لو، خداوند قدوس بالکل نہیں چاہتا کہ سارے انسان جنت میں چلے جائیں، کوئی میرا باقی نہ رہے. نہیں،
اس نے صاف اعلان کر دیا در فیض محمد وائے آئے جس کا جی چاہے اور نہ آئے جہنم میں جائے جس کا جی چاہے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. چاہو ادھر جاؤ چاہے ادھر جاؤ. اگر جہنم کے راستے میں جاؤ گے تو جہنم ایسی ایسی ہے, جنت کے راستے میں جاؤ گے جنت ایسی ایسی ہے. اگر خداوند قدوس یا اسلام یہ چاہتا کہ دنیا کے اندر صرف اسلام رہے, کوئی اور مذہب نہ رہے, تو خداوند قدوس کے لیے کیا مشکل تھا. ایک اعلان ہوتا آسمان سے, خبردار ہوشیار مانو ورنہ دانا پانی بند. ہوا اعلان؟ کبھی نہیں. سارے انسان بغاوت کر جائے خدا کے خلاف, خدا کی خدائی میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ نہ جنت تنگ ہے نہ جہنم تنگ ہے. تم اسلام سے بیزار لوگ پہلی فرصت میں باہر جاؤ. ہم پر یہ بھی اعتراض ہے صاحب تمہارے پرکھوں نے مار مار کے داخل کرایا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, میں نے کہا میرے بھائی اسلامی اصول سن لو. طاقت کے زور پر لالچ کی بنیاد پر کسی کو کلمہ پڑھاؤ گے, نہ پڑھنے والے کا ایمان معتبر ہوگا نہ پڑھانے والے کو ثواب ملے گا. لا اکراہ فی الدین, ایسا ایمان مطلوب ہی نہیں ہے. کہنے لگے سوال نہیں پیدا ہوتا. میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہم سفر میں جا رہے تھے, میں نے کہا مدھیہ پردیش میں گاڑی چل رہی ہے, ہر مسجد میں قرآن موجود ہے اور قرآن کا ترجمہ ہندی کے اندر موجود ہے. ٹرین چھوڑ دو, مسجد چلو, جو میں کہہ رہا ہوں دکھا دیا, اگلا ٹکٹ آپ کے ذمے. نہیں دکھا پایا, اگلا ٹکٹ میرے ذمے. اور جب تک ٹکٹ نہیں ملے گا ہوٹل کرایہ میں دوں گا, کھانا میں کھلاؤں گا. اترو. تو ہمت نہیں. کیا تماشا ہے. ناگپور کے اندر ہم کو گھیرا میڈیا والوں نے. ہم نے ان سے کہا میرے بھائی پورے ہندوستان کے اندر اس فیملی سے میری ملاقات کرا دو جس کا یہ دعویٰ ہو کہ 300 سال پہلے 400 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کو مار باندھ کر اسلام میں داخل کرایا گیا. مجھے ایسی فیملی سے آپ ملاقات کرا دو. ٹرین چلنا ٹرین سے آپ چلو, جہاز چلنا جہاز سے آپ چلو, میں کرایہ دوں گا. کیمرے لے کر چلو, آن لائن گفتگو ہوگی. میں اس فیملی سے ملنا چاہتا ہوں میرے بھائی. ہم ان سے ایک ہی بات پوچھیں گے, اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پرکھوں کو مار باندھ کے داخل کیا گیا تھا تو اب کس نے روکا بھائی؟ وہ دور کب کا چلا گیا. انگریز کا دور آیا, ملک آزاد ہو گیا, کس نے آپ کو روکا ہے؟ یہ پوہڑ الزامات اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, ہمارے اکابر کے خلاف, اولیاء اللہ کے خلاف, مسلم بادشاہوں کے خلاف. میں نے ان سے کہا اس ملک کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو, اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مسلم بادشاہ ایسا دکھا دو جس کی کیبنٹ کے اندر ہندو وزراء نہ رہے ہوں اور جس کی فوج کے اندر ہندو فوجی نہ رہے ہوں. اور کوئی ایک ہندو بادشاہ ایسا دکھا دو انگریز کی آمد سے پہلے جس کی کیبنٹ کے اندر مسلم وزراء نہ رہے ہوں اور مسلم فوجی نہ رہے ہوں. اس ملک میں مذہب کی بنیاد پر کوئی جھگڑا کوئی دنگا کبھی نہیں ہوا. وہ تو انگریز آئے, اس کا بیج بو کر گئے اور ان کی اولادیں اس کو ہوا دے کر آگے بڑھا رہی. تو میرے بزرگوں, میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی, مولانا حکیم الدین صاحب نے اپنی تمہیدی گفتگو میں فرمایا کہ نوجوانوں کی رہبری کرنا ہماری بنیادی اولین ذمہ داری ہے. ان نوجوانوں کو, آج کا اجلاس ماشاءاللہ جمعیت علماء کا یہاں ہو رہا ہے, اس وقت ہمارے مہاراشٹر میں اصلاح معاشرہ کے اجلاس ہو رہے ہیں. جمعیت علماء ہمیشہ سال میں اس کا عشرہ مناتی ہے. ہمارے اکابر فدائے ملت حضرت مولانا اسد صاحب بڑی اہمیت کے ساتھ ان چیزوں کو آگے بڑھاتے تھے. دارالعلوم دیوبند کے ہمارے اکابر امت کے بیچ میں نکلتے ہیں, اصلاح معاشرہ کی باتیں کرتے ہیں. نوجوانوں کو جن چیزوں سے روکنا ہے, نشے سے روکنا ہے, تضییع اوقات سے روکنا ہے, پیسے کی بربادی سے روکنا ہے, رات میں دیر تک جاگنے سے روکنا ہے. جب رات میں دیر تک جاگو گے تو اس کا بوجھ دن پر پڑے گا. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کاروبار کیجئے, پیسہ نہیں ہنر سیکھ لیجئے. ملک میں آپ کو نہیں ملتا کام, دنیا بہت وسیع ہے, جائے خدا تنگ نیس پائے مرا لنگ نیس. پاسپورٹ بناؤ, باہر نکل جاؤ. اور میں مسلم نوجوانوں سے کہوں گا, ہم اس ملک میں اقلیت ہیں, مائنورٹی ہیں. کسی بھی اقلیت کے لیے اکثریت کے مقابلے میں دو ہی راستے ہوتے ہیں, یا تو تعلیمی میدان سے کمپٹیشن سے آگے بڑھنا یا اپنی صلاحیتوں سے اپنا لوہا منوانا. یہ بدقسمتی ہے ہماری, ہم اکثریت کے برابر محنت کرنے کو تیار نہیں, اکثریت کے برابر پڑھنے کو تیار نہیں. اللہ اللہ کر کے تھوڑا سے حالات کے اندر تبدیلی آئی,
92-93 کے حالات آپ کے سامنے ہیں. خاص طور پر ہمارے مہاراشٹر میں عجیب غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. داڑھی ٹوپی والوں کا ٹرین میں چلنا مشکل تھا. اس وقت مہاراشٹر میں بورڈ کا نتیجہ سامنے آیا 10ویں کا. پورے اسٹیٹ میں ٹاپ کیا مسلم بچے تنویر منیار نے. اگلے سال ٹاپ کیا بلال شیخ نے. تیسرے سال مسلم بچیاں 3 بچیاں سوم پوزیشن لائی. یو پی کے اندر کنڈا تحصیل کا بچہ شمیم شارق پورا یو پی ٹاپ کرتا ہے. اس کے بعد رات گئی اور بات گئی, امت اوڑھ کے سو گئی. تب نمبر کیوں نہیں کم کیے گئے؟ تب استحصال کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت بچوں نے طے کیا تھا ہمارے سامنے سارے راستے بنے, کھلا ہے تو ایک ہی راستہ تعلیم کا میدان, اس سے آگے بڑھے. آج پھر وہی دور آ گیا. تعلیم پر توجہ دو. مدارس میں پڑھنے والے طلباء تضییع اوقات سے بچیں, غیر ضروری کاموں سے بچیں. موبائل میں بیٹھے گیم کھیلنا, چائے پینے باہر جانا, گپ سڑاکا کرنا, اس سے ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے. درسگاہوں کے اندر پڑھیے, کمروں کے اندر پڑھیے, کالجوں میں پڑھیے, روڈوں پر پڑھیے. غریب بچوں نے اخبار بیچ کر فیس بھر کے تعلیم حاصل کی. ہمارے یہاں بھونڈی کے اندر ایک صاحب ڈپٹی کمشنر بن کے آئے, ڈی سی پی. وہ بتلاتے تھے میں غریب گھرانے کا تھا, میں لانڈی میں پریس کرتا تھا جا کر 2 گھنٹے 4 گھنٹے, اس پیسے سے فیس بھرتا تھا اور پڑھتے پڑھتے آج ڈی سی پی بنا. اے پی جے عبد الکلام کیوٹ برادری کے اندر پیدا ہوئے, 4تھی کلاس کے اوپر خاندان والے پڑھانے کو تیار نہیں تھے. اس بندے نے اخبار بیچ کر اسکول کی فیس بھری, تعلیم حاصل کی. پھر وہ میزائل مین بنے اور پھر ان کو سیاسی پلیٹ فارم سے اوپر اٹھ کر, وہ کسی پارٹی کے ممبر نہیں تھے, متفقہ طور پر چن کر ہندوستان کا صدر بنایا گیا. اور اس آدمی نے اپنی زندگی کی آخری گھڑی تک تعلیمی خدمات کو انجام دیا. لیکچر دیتے دیتے اٹیک آیا, اللہ کو پیارے ہو گئے. مرنے کے بعد جنت جہنم میں کیا ہوگا وہ تو وہاں ہے, لیکن دنیا کے اندر گندم سے گندم رویت, جو سے جو, از مکافات عمل غافل مشو. جو بوگے وہ اگے گا, محنت کرو گے ثمرہ سامنے آئے گا. عزیز نوجوانوں, عزیز طلبہ, میرے دوستوں, احباب, اس ملک میں مسلمانوں کے لیے اگر کوئی راستہ کھلا ہے تو وہ محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا, ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے کا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پہلے کنویں پھینکا, پھر غلام بنا کر بیچ دیا, مصر میں گئے, بادشاہ کے مکان میں رہے وغیرہ وغیرہ. زلیخا کی نگاہ بد ان پر لگی, وہ برائی کی دعوت دیتی رہی, چیلنج کرتی رہی. یوسف جو کہتی ہوں ماننا ہوگا ورنہ جیل کی سلاخوں میں جانا ہوگا. لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين, جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ, پروردگار جیل جانا گوارا ہے, ناجائز میں منہ مارنا گوارا نہیں. تقریباً 12 سال جیل کاٹی, اس کے بعد رہا ہوئے, پھر وزیر خزانہ بنے, مملکت کے ذمہ دار بنے. قحط پڑا, 22 لوگ آئے, ایک بار آئے, دوبارہ آئے, تبارہ آئے, اور جب آخری مرتبہ آ کر کہا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل, بادشاہ سلامت, ہم پہلے پیسے لے کر آیا کرتے تھے, آپ شرافت میں پیسے پلٹا دیا کرتے تھے, اب تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں رہے, ہم نبی زادے ہیں, صدقہ سمجھ کر ہم کو دے دیجئے. فاوفی لنا الکیل صدق علینا. یہ آواز کان میں پڑی, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی اذ انتم جاہلون, کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور یوسف کے بعد بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سننا تھا. پیروں سے زمین نکل گئی. اب جو نگاہ بھر کے دیکھا, او ہو, مصر کا بادشاہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے. قالوا اینک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا. یہ اللہ کا کرم ہے. اس کے بعد کا جملہ غور سے سنیے گا. یوسف فرما رہے ہیں انہ من یتقی ویصبر, انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جس کی زندگی کے اندر جہد ہوگا, جفا کشی ہوگی, اور اللہ پر یقین ہوگا, تقوی ہوگا, اور برداشت کا مادہ ہوگا, دنیا کی کوئی طاقت اس کے قدموں کو ترقی سے نہیں روک سکتی. قرآن نے بار بار یہ بات کہی ہے, جود مسلسل اور برداشت. میں نے جو آیت پڑھی تھی لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تم کو آزمایا جائے گا, مال کا نقصان, جان کا نقصان.
تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا، تم سے پہلے کے اہل کتاب آپ سب سمجھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، اور مشرک، یہ دونوں ایک ہو جائیں گے اور مل کر تمہاری اور تمہارے پیغمبر کی دل آزاری کریں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جمو تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو خاروں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ برداشت کرو، گرمی کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ ثواب کی امید پر۔ پیدل حج کیوں کرتے ہو؟ ثواب کی امید پر۔ مشقتیں کیوں برداشت کرتے ہو؟ ثواب کی امید پر۔ تو کڑوی کسیلی سنو، جہاں برداشت کرنا ہے وہاں برداشت کرو، ہر جگہ آستین چڑھانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جمعیت علماء کے ذمہ داران بار بار یہ بات کہتے ہیں، بڑوں کا کام بڑے کریں گے، چھوٹے بڑوں کا کام ہاتھ میں نہ لیں، برداشت سے کام لیجئے، جو ممکن ہے وہ کیجئے، بڑے جہاں بلائے وہاں آئیے، جہاں آواز دے وہاں کھڑے ہوئیے، اور جب ضرورت پڑے تو اپنے لٹے پٹے بھائیوں کی مدد کے لیے خزانے کھولیے، بڑوں کے اوپر اعتماد کیجیے۔ آج امت کو بڑوں کے اوپر سے اعتماد سے کاٹا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے۔ عزیز نوجوانوں، اپنے بڑوں پر اعتماد کیجئے، جو بڑے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بے تکلف کہہ رہا ہوں، میرے دوست مولانا حکیم الدین صاحب مہینوں گھر لوٹ کر آنے کا ان کو موقع نہیں ملتا۔ مفتی ابو القاسم صاحب اپنے شہر کے اندر موجود ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں۔ ہمارے اکابر نے پوری زندگیاں دینی خدمت کے لیے وقف کی ہیں، وسائل ان کے پاس آپ سے زیادہ ہیں، محلات بنا سکتے ہیں، پراپرٹیاں بنا سکتے ہیں، لیکن روکھی سوکھی کھانا، کڑوی کسیلی سننا اور امت کے درد میں، امت کے غم میں رات و دن کوڑنا، ان کے اوپر یہ الزام حکومت کی چاپلوسی ہو رہی ہے، حکومت کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے۔ ارے بھائی، بڑے خوب سمجھتے ہیں کہاں پر ہاں کہنا، کہاں پر نہ کرنا۔ امت کے حالات کے مطابق بچہ کہتا ہے ابو ٹافی کھاؤں گا، ابو میٹھا کھاؤں گا، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو میٹھا مت دو، دانت اس کے سڑ رہے ہیں، اس کے آنتوں میں تکلیف ہے۔ اب بچہ روتا ہے، بچہ کہتا ہے امی گیم کھیلوں گا، ڈاکٹر کہتا ہے اس کی آنکھیں خراب ہو رہی، اس کو موبائل مت دو۔ تو بڑے بچوں کے صحت کی رعایت کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اپنے بڑوں کے اوپر اعتماد کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ان بڑوں کے سایہ عاطفت کو ہم چھوٹوں پر تادیر برقرار رکھے۔ جمعیت علماء بنارس جانب سے منعقدہ اس کانفرنس میں، سیرت کانفرنس میں الحمدللہ کل بھی ہمارے اکابر آئے، گفتگو ہوئی، آج بھی آئے ہوئے ہیں۔ بڑوں کا حکم تھا کہ تم کو عشاء کی اذان تک گفتگو کرنی ہے، 8 بجے عشاء کی اذان ہونے والی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو یہاں پر روک رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو دین کی خاطر ہر چھوٹی بڑی قربانی پیش کرنے اور ہم کو بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔